عقیدہ صحابہ کا ہوگا، اہل بیت کا ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، آپ نے اہل سنت کے عقیدہ عنوان دیا، آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایک بات پڑھتا ہوں۔ فاتحہ یہ اہل سنت کے عقائد میں سے نہیں ہے، سندل اہل سنت کی عقائد میں سے نہیں ہے، چادر اہل سنت کی عقائد میں سے نہیں ہے، یہ اہل سنت کے مراسم میں سے ہے۔ مراسم اور معمولات کوئی ادا کرے یا نہ کرے اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی پوری زندگی اگر کسی ولی کے مزار پہ چادر نہ چڑھائے تو اس کی سنیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی پوری زندگی اللہ نہ کرے فاتحہ نہ کرے اس کی سنیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کوئی گھاگھر چادر نہیں نکالتا اس کی سنیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی بندہ کسی پیر سے مرید نہیں ہوتا اس کی سنیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں مراسم اور معلومات مراسم اور معاملات میں سے ہے، یہ ہمارے عقائد نہیں ہے، عقائد میں سے نہیں ہے۔ ہاں فاتحہ کرنا اچھا کام ہے، مستحب ہے، مرید ہونا اچھا کام ہے، مستحب ہے، چادر چڑھانا اچھا کام ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ پھر اوروں سے ہمارا اختلاف کس بات میں ہے؟ نہ فاتحہ پر ہے، نہ مزارات پر حاضری پر ہے، نہ چادر پر ہے، نہ گھاگھر پر ہے، نہ نیاز پر ہے۔ یہ تو مراسم ہے ہمارے، اور اس کا تعلق نفل سے زیادہ یا مستحب سے زیادہ کا نہیں ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں اور اپنی نئی نسل کو ہم ہر جگہ بتاتے ہیں۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف ہے تعظیم رسول پر، اختلاف ہے اللہ و رسول کے احترام پر، اختلاف ہے اولیاء کے احترام پر، اختلاف ہے اللہ اکبر اہل بیت کے احترام پر، اختلاف ہے صحابہ کے احترام پر کہ ہم احترام کی بات کرتے ہیں اور وہ توہین کرتے ہیں، وہ بے ادبی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غیب جانتے تھے، اللہ کے رسول غیب جانتے تھے۔ یعنی کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ اب ذرا توجہ کریں، غیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حواس خمسہ کے ذریعے سے آدمی پتہ نہ لگا سکے اس کو کہتے ہیں غیب۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھنا، یہ ایک بات ہوئی، یہ ایک حص ہے، دیکھنا، سننا یہ بھی ایک حص ہے، چکھنا یہ بھی ایک حص ہے، چھونا یہ بھی ایک حص ہے، یہ ساری چیزیں سننا یہ بھی ایک حص ہے، یہ 5 حص ہے، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ اب حواس خمسہ کے ذریعے سے یعنی چکھے بغیر، سنے بغیر، سونگے بغیر، سنے بغیر، چھوئے بغیر جو کسی چیز کا پتہ لگا لے اس کو کیا، اس کا چھوئے بغیر اس کا پتہ لگا لے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کی خبر۔ اب جو علم غیب ہے ہم یہ نہیں کہتے، دیکھو غلط فہمی کیا ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے، اگر اللہ کرے یہ غلط فہمی دور ہو جائے تو امت متحد ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے بتائے بغیر جانتے تھے۔ استغفر اللہ، جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو ذرے کا علم ہے تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں۔ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو بھی ذرے کا علم نہیں ہو سکتا، جس کسی کو بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے بتائے سے۔ بے شک بے شک، کسی کی بھی بات کر لیں، چھوٹا یا بڑا، سب اللہ کی عطا سے۔ پھر دوسری چیز، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا علم رسول اللہ کا ہے، یہ عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ ہم پہ الزام ہے، بلکہ اللہ کا علم لا محدود ہے۔ علماء کرام کی توجہ سبق سنانے کی غرض سے اگر غلطی کروں تو مجھ پہ وہ توجہ فرمائیں گے، مجھے بتائیں گے، تھوڑی دیر ذرا تھوڑی دیر نوازش کرم فرمائی، توجہ فرمائیں۔ یہ جو ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے برابر نبی کا علم مانتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، اور علم الہی کے اعتبار سے رسول اللہ کا علم محدود ہے۔ ہمارے اعتبار سے نبی کے علم کی کوئی حد نہیں، لیکن خدا کے علم کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے علم کو محدود مانا گیا۔ ٹھیک، بلکہ یہاں تک فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے، توجہ کرنا، ابن عباس کون؟ اگر آپ کو بات مشکل لگے، سمجھ میں نہیں آئے تو آپ چپ ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے سر کے اوپر سے جا رہی ہے، اور اگر آپ سن کر کچھ بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ بات آپ کے
समझ में आ रही है, ये आपको करना होगा। बगैर समझे आपको कुछ बोलना नहीं है, समझ में आए तो बोलना, तो मुझे लगेगा कितने लोग समझ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन? रसूलुल्लाह के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। उनके पास इल्म कितना? रसूलुल्लाह ने उनको लुआब चटाया और लुआब चटाकर दुआ दी, अल्लाहुम्मा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ए अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा, दीन का फ़हम अता फरमा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाया करते थे, तवज्जो करना, उमर इब्ने खत्ताब फरमाया करते थे, जब कुरान की किसी आयत के बारे में इब्ने अब्बास कोई राय अपनी दे दे, अपनी बात बयान कर दे, अब किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। सबसे सच्ची बात, सबसे बेहतर बात कुरान के मामले में इब्ने अब्बास बयान कर सकता है। और इब्ने अब्बास को ये कहां से मिला? रसूलुल्लाह ने थोड़ा सा लुआब चटा दिया, उस बुनियाद पर इब्ने अब्बास को ये नसीब हो गया। अब आगे की बात सुनो, अब आगे की बात सुनो, तो गोया के कुरान के मामले में इब्ने अब्बास जो कह दे, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब मेरे आका अमीरुल मोमिनीन कहते थे किसी को कहने का हक नहीं। अब इब्ने अब्बास कहते हैं, एक दिन मुझे हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा ने बुलाया और कब्रिस्तान में बुला करके मेरे सामने वो बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करने लगे, गोया के अलहम की अलीफ की तफसीर बयान करने लगे, अलहम के लाम की तफसीर बयान करने लगे और बयान करते रहे, यहां तक के सुबह हो गई और मेरे कंधे पे हाथ मार के कहा, अब्बास के बेटे जा फजर की नमाज की तैयारी कर, जितना बयान किया वो थोड़ा है, जो रह गया बहुत ज्यादा है। अगर मैं चाहूं तो बिस्मिल्लाह की बा पर इतना लिखूं कि उससे इतनी किताबें हो के 70 ऊंट लाद दिए जाए। तो इब्ने अब्बास कहते थे, हम सब का इल्म, तवज्जो करें अब नबी के इल्म के बारे में, हम सब का इल्म अली के इल्म के सामने ऐसा था जैसे 7 समुंदरों के सामने एक छोटा सा हौज हुआ करता है। हमारा इल्म सबका अली के इल्म के सामने ऐसा था जैसे 7 समुंदरों के सामने एक छोटा सा हौज हुआ करता है। और अली का इल्म नबी के इल्म के सामने ऐसा था जैसे 7 समुंदरों के सामने एक छोटा सा हौज हुआ करता है। और नबी के इल्म को खुदा के इल्म से ऐसे ही निस्बत है।